अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले मार्केट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। एक लीनियंट बजट दिया गया फ्राइडे के दिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट हम ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट का ये वादा था कि इस बार तो हम थोड़ा सा चैलेंजिंग बजट देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बजट देंगे, जो कि इस साल आया, यानी 2023 टू 2024 का, वो फ्लरिशिंग होगा। वो उस तबके के लिए होगा, वो उस तबके को टारगेट करने के लिए होगा जिनके ऊपर काफ़ी हद तक महंगाई का, इन्फ्लेशन का बोझ है। तो अब ये हमने देखा, इस बार जो बजट दिया गया उसी तबके को टारगेट किया गया। उनको किसी ना किसी तरीके से, एक हम कह सकते हैं कि रिलीफ दिया गया। उनको किसी ना किसी तरीके से टैक्स के हवाले से एग्जेम्पशंस दी गई। उनको ये बताया गया कि अब जो है वो आपके लिए जीना आसान होगा। तो ये बजट जो है वो इस बार दिया गया। साथ साथ सेक्टर वाइज भी बात करेंगे, हम टैक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो एक ज़रूरी पॉइंट था वो ये था। साथ साथ मार्केट के हवाले से, मार्केट ने भी वेलकम कहा। बजट के हवाले से जो चीज़ें थी वो भी सारी दिखाई दे रही थी। इस वीक के अंदर थोड़ा करेक्टिव मोड दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से जो देखा जाए वो IMF की कंडीशनैलिटीज़ के साथ IMF को खैर बात कहने का वक्त आ गया है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी अब दिखाई ये दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब जो है वो आगे आने वाले दिनों के लिए अपने काम खुद करने हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट बजट जो एनालिसिस होता है, यानी कि जो टैक्सेस लगे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, साथ साथ जो हमारे लिए बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस आएगा, आज हम डिस्कस करेंगे। क्रूड ऑयल की फर्स्ट एवर जो उसका एक हम कह सकते हैं कि कार्गो है वो आ चुका है रशिया से, विच इज़ वेरी वेलकमिंग नोट पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में इसका पेट्रोलियम प्राइसेस पे कितना जो है हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पास ओवर होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये रशियन ऑयल कार्गो जो आया है। आज से इसका जो है वो एक हम कह सकते हैं कि कल ये पहुंचा था और आज जो है वो ये इनिशियली स्टार्ट हो गया इसको निकालना। बाद में ये रिफाइन होगा, क्रूड ऑयल है और सप्लाई होगा पाकिस्तान के लिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो वी विल डिस्कस इट इन द प्रोग्राम। वी हैव ए एक्सक्लूसिव पैनल। ताहा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, बजट के ऊपर आपसे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहा, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ राशिद सिद्दीकी साहब, आप बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफीफ, वेलकम टू द शो। सो टैक्स के हवाले से बात हो रही है, बजट के हवाले से बात हो रही है। मैं ताहा से पूछना चाहूँगी, ताहा सबसे पहले ये बताइए कि जो ये बजट इस बार पेश किया गया है, लास्ट टाइम को छोड़ के थोड़ा सा इस दफ़ा हम देखें तो ये आम आदमी के लिए, ये उस तबके के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना लीनियंट है, कितना इंडल्जेंट है? बिल्कुल, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि कोई नए टैक्सेस उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट्स पे नहीं लगाए, तो ऐसा ही है। कोई नए टैक्सेस अगर इन दैट सेंस देखा जाए तो कोई नए टैक्सेस इस दफ़ा नहीं आए हैं। IT सेक्टर को थोड़ा सा फ्लरिश करने के लिए, थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए उन्होंने तकरीर में भी कहा था, मल्टीपल मेजर्स लिए गए हैं ताकि IT सेक्टर को सपोर्ट मिले। फ्रीलांसर्स जो हमारी बहुत बड़ी नौजवान हैं, जो बहुत बड़ी फोर्स है हमारी नौजवानों की, उनको सपोर्ट करने के लिए, यूथ के लिए डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं, थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। IT सेक्टर को इन स्पेसिफिक काफ़ी रिलीफ दिया गया है। अगेन जो घर हाउस प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट दिया गया है। तो इस तरह के चंद एक मेजर्स हैं जो कि उसमें, और ओवरऑल कोई नया टैक्स एज सच नहीं लगाया गया है सिवाय एक आध को छोड़ के, लेकिन नए टैक्सेस इस बजट में नहीं देखने में आए। अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के पास भी जो 9 ट्रिलियन का टारगेट है, एक ह्यूज टारगेट है। हमारी कंडीशंस है, हमारी इकोनॉमी का जो इस वक्त सिचुएशन है, तो उससे बाहर निकलने के लिए, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए आपको टैक्सेस डेफिनेटली देने पड़ेंगे। उसका मैकेनिज़्म कंसिडरिंग दीज बाउंड्रीज़ और उसमें रहते हुए जो बजट अभी पेश किया गया है, वो आई थिंक इससे बेहतर आम आदमी के लिए एक बजट होना मुश्किल था, क्योंकि कोई नए टैक्सेस नहीं लिए गए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके पास एक ह्यूज टारगेट आगे अगले सालों का मौजूद है। वेल, मैं अफीफ से भी इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी। अफीफ, आप कैसे समझते हैं ये कैसा बजट है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें आप? देखिए, इस वक्त जो बजट दिया है और जितनी मुश्किल सिचुएशन के अंदर ये बजट आया है, इससे बेहतर बजट देना इस वक्त शायद गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि हम देख सकते थे कि IMF की डील जो है वो हमारी वो मैच्योर नहीं हो पा रही, और आगे जो हमारे फॉरेन करेंसी के डेफिसिट्स हैं वो भी डाउटफुल हैं कि अब किस तरह होंगे, जो जैसे हमें सऊदी अरब ने और दुबई ने वादे किए थे कि IMF के ऊपर वो हमें दे देंगे। तो कीपिंग ऑल दीज मेजर्स इन माइंड, इस वक्त जो बजट दिया है वो आम आवाम के लिए ज़्यादा फ्रेंडली दिया है।
اس کے اندر جو انہوں نے پینشنز بڑھائے ہیں, جو اس کے اندر گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز بڑھائی ہیں 35% سے, جو فرسٹ گریڈ سے 16 گریڈ تک, وہ اچھا ہے. منیمم ویجز بڑھائی گئی ہیں. تو یہ سارے میجرز اسی لیے لیے گئے ہیں, کوئی ایڈیشنل ٹیکسز نہیں ہے. تو یہ اوبویسلی ایک بہتر بجٹ ہے, لیکن جو ہمارا اس میں ٹوٹل جو ہدف ہے 9,500 ارب کا, یہ کیسے پورا ہوگا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 9.2% جو ایک ہے ایگزیکٹلی, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے پورا کریں گے, کہ ہم لاسٹ ایئر کا بھی بجٹ پورا ریکوری نہیں کر پائے تھے, تو اس دفعہ اس سے بھی تقریباً 50% اور ایکسس جو ریکوری ہے وہ کس طرح ہوگی, وہ ایک مشکل ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا ڈیفینیٹلی. میں تہا آپ سے پوچھنا چاہوں گی 9.2 ٹریلین ٹیکس ٹارگٹ رکھا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے, پروپوز کیا گیا. انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم نہیں ہوا تو اس بار کیسے ہوگا. بڑے چیلنجز تھے لاسٹ ٹائم, ہمارے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ بہت بڑھ گیا تھا, ہمارے لیے ریونیو چیلنجز بڑھ گئے تھے, ہمارے لیے یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. کیا سمجھتی ہیں آپ اس بار جو ٹارگٹس رکھے گئے اور تھوڑے سے ٹیکسز جو نیو ٹیکسز امپلیمنٹ ہوئے اس کے بارے میں بتائیے. بیسکلی جو آپ کا جو ٹارگٹ ہے it seems, if you ask me in very candid terms, it seems unrealistic as of now. ابھی اس طرح کے بجٹ کے ساتھ ٹارگٹ ہونا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے given the condition of our economy. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایک اٹس سمپل میتھس نظر نہیں آتا ایسا ہونا. اگین جو نیو انہوں نے میجرز جو نئے راستے نکالے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے, آپ کو ایک تو سب سے بڑا اس میں جو ہے جس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے وہ ہے بونس شیئرز کے اوپر ٹیکس کا. بونس شیئرز کے اوپر جو 10% ٹیکس لگا دیا تاکہ بونس شیئرز آپ ایشو کریں اور اس کے اوپر آپ کو 10% ٹیکس دینا ہے, وہ ایک لگایا گیا ہے. ایک انہوں نے سپر ٹیکس کی ریٹس انکریز کیے ہیں. سپر ٹیکس پچھلے سال میں سپر ٹیکس کا جو آیا تھا 4C, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ 10% کچھ بیسکلی وہ سلیب ریٹس تھے جو کہ 4% تک جا رہے تھے, اور 10% تھے جو کہ کچھ اسپیسیفک سیکٹرز کے لیے اپلیکیبل تھے. اب انہوں نے جو 500 ملین سے اوپر جن کی انکم ہے, irrespective of the sector they are operating in, ان کے اوپر 10% سپر ٹیکس لگا دیا, which is quite a high percentage. اور اینڈ دوسری چیز یہ کہ ان ایڈیشن ٹو دا کارپوریٹ ٹیکس ہے جو آپ 29% آلریڈی پے کر رہے ہیں کمپنیز, اس کے علاوہ سپر ٹیکس لگا دیا ہے. پھر جو بونس شیئرز ہیں ان کے اوپر 10% فائنل ٹیکس ہے, جو اگر نان فائلر کا ہوگا تو وہ 20% ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. تو یہ 2-3 ریونیو میجرز ایسے ہیں جو کہ لیے گئے. ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹس ملٹیپل کیٹیگریز میں بڑھا دیے گئے 1% سے, کمرشل امپورٹر کا آدھا فیصد بڑھا دیا گیا. تو یہ تو تھوڑے بہت ریونیو میجرز ہیں جو لیے گئے ہیں, لیکن اگین کنسیڈرنگ دی اکانومی, ایسے تو اب ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ سیلس ٹیکس میں بھی 17 سے 18% کیا تھا, لیکن آئی ہیو پرسنل اکاؤنٹ آف وتھ سم آفیشیلس, اور انہوں نے کہا اس کا ہمیں کوئی خاص امپیکٹ دیکھنے میں نہیں آیا 1% ریٹ کا, بیکاز اس کے باوجود بھی جو ٹیکسز ہوتے ہیں ویل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹیکسز جو ہیں اس کے لیے آپ کی اکانومی کا رن کرنا, آپ کو اکانومی کا گرو کرنا بہت ضروری ہے. ٹیکس از آن انکم, آپ انکم نہیں کمائیں گے تو آپ ٹیکس کہاں سے دیں گے. سیلس ٹیکس میں آپ کی اگر اسپینڈنگ نہیں ہوگی, لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہوگی, تو آپ کے سیلس ٹیکس ریٹ آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کی کلیکشن اس حساب سے نہیں بڑھ سکتی. تو ویل ہیو ٹو ٹیک سم اسٹرانگ میجرز ٹو بوسٹ دی اکانومی. جب تک اکانومی نہیں بڑھے گی, نہیں چلے گی, تو ہمارے پاس اس حساب سے ریونیو کلیکشن نہیں بڑھ سکتی, چاہے ہم ریٹس کو کتنا بھی بڑھا لیں. اگین وہ ایک جو آپ دیکھیں نا, جو ریٹس بڑھ بھی رہے ہیں یا بونس کے اوپر ٹیکس ہو رہا ہے, وہ ایک ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے لیے وہ ایک ڈیفینیٹلی ڈیٹریمنٹل تو تھوڑا سا ہے, کیونکہ ایک طرف وہ دکان والا ہے جس کے اوپر آپ نے ایک فکسڈ ریٹ کے اوپر ٹیکس کر لیا, لیکن دوسری طرف جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کے اوپر کافی ٹیکس ریٹ کافی ٹیکس انسیڈنس آ رہا ہے, برڈن ہو گیا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا, یہ بالکل صحیح بولا ہے طاہا نے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اسی کے اوپر برڈن جو ہے وہ ہوا ہے ٹرانسفر. بٹ اگر ہم بات کریں اپنے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں, ان کے لیے بھی کچھ, ان کو بھی ڈسکریج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں, ایز ان کے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے کچھ لینینسیز بھی ہیں, ان کے لیے کچھ دیا بھی گیا ہے کہ یہاں پر آپ آئیں اور آپ کو, جیسے کہ اگر بینک سے انکم آپ 50,000 نکالتے ہیں یا 1 لاکھ نکالتے ہیں تو 300 اور سم تھنگ جو ہے, اگر آپ 50,000 روپے نکالتے ہیں بینک سے ایک دن میں, تو اس کے اوپر آپ کو 0.6% دینا ہوتا ہے اف یو آر اے نان فائلر. اینڈ اف یو آر فائلر
तो उस पर वो एप्लीकेबल नहीं है, नॉन फाइलर के ऊपर एप्लीकेबल है। ओनली नॉन फाइलर पे। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज करने का मेजर है ये, ताकि आप अगर जो नॉन फाइलर है आप उसका अगर आप 0.6% काटेंगे तो डेफिनेटली जो अगर बैंक डिडक्ट कर रहा है वो 0.6% या कलेक्ट कर रहा है तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट करेगा एफबीआर को, तो वो वहाँ से आप नॉन फाइलर को पकड़ेंगे। बेसिकली एक मैकेनिज्म है डॉक्यूमेंटेशन प्रमोट करने का, और एक मैकेनिज्म है जिसके ये मैकेनिज्म तो हमारे पास पहले ही मौजूद है पहले ना? भी था, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, डेफिनेटली। वो एक देखिए जो एक बहस है ना कि हम अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को कैसे कर सकते हैं और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो ये एक इट्स अ सेपरेट डिबेट। इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझसे पूछें तो एफबीआर के पास एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन आज की तारीख में भी काफ़ी मौजूद है। द थिंग इज़ कि आपको उसको बेस बनाते हुए एक्शन लेना पड़ेगा। एफबीआर विल डेफिनेटली वन डे और द अदर, मतलब इस तरह से तो जैसे अभी हो रहा है कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के पे ऊपर ही एग्जॉर्बिडेंट टैक्स रेट्स लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट्स बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर या ऐसा जो कि नॉन फाइलर हैं जो कि पर्सनस, उनके ऊपर आपको एक्शन वन डे और द अदर लेना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आपकी कलेक्शन जो आप अभी भी 9 ट्रिलियन का टारगेट है, हाउ आर यू गोइंग टू मीट इट? There's no way. This is the challenge. This is the real challenge actually, बिल्कुल। अफीफ, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। एक तो डिबेट हुई है टैक्स की, जो मैं ताहा से वक्त ब वक्त पूछती रहूँगी। एक ये कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ऑफिशियल चैनल्स मौजूद होते हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं ग्रे चैनल्स को। मैं बात कर रही हूँ अगर रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें, मैं बात कर रही हूँ अगर थोड़ा सा ये फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से बात करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आप लूप होल ढूंढ लेते हैं। एज अ बिजनेसमैन आप कैसे देखते हैं, और अगर चीज़ें ऑफिशियली हों तो क्या गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी कि ये सुपर टैक्स या इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए? देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं जिसके चक्कर में लोग ये लूप होल्स ढूंढते हैं, और वो जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भी, अगर आज के दिन में आप देखें तो फॉरेन रेमिटेंस में ऑफिशियल रेट में और जो ओपन मार्केट का रेट है उसमें 30-35 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो कोई क्यों चाहेगा कि मैं अपने ऑफिशियल तरीके से मैं पैसे भेजूं? तो एक तो हमें अपनी ये जो ब्लैक मार्केट है जिसके अंदर ये डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, जिससे ये ओपन मार्केट का रेट चल रहा होता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि ओपन मार्केट में अगर 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मुझे जो ऑफिशियल अपनी पेमेंट मंगवानी है तो मुझे पर डॉलर 35 रुपीज़ कम मिल रहे हैं, यानी कि तो ये जो एक एक्सपोर्टर है जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा है और वहाँ से रेमिटेंस ला रहा है, उसको नुकसान हो रहा है हर दफ़ा पर डॉलर 35 रुपीज़ का। तो जो हमारी ये ब्लैक मार्केट है उसको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा, और इससे जो भी आपका ब्लैक इकोनॉमी जो होती है उसका सारा फंड्स जो है वो आप फिर पाकिस्तान से बाहर भी ले जा रहे हैं, दुबई लेके जा रहे हैं, वॉट एवर कंट्री यू से लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बाहर बना रहे होते हैं, तो इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का नुकसान है। और जब तक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा हम इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, क्योंकि लोग इसी तरह टैक्स बचाने के चक्कर में अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे होते हैं। लोग जो है वो हवाले के थ्रू पैसा भिजवा के इन्वॉइस का मंगवा के ड्यूटी बचा रहे होते हैं, किसी ना किसी तरीके से अपना पैसा बचा रहे हैं। मैं अफीफ यहाँ आपको पॉज करूंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है शाहिद अली हबीब साहब ने, आप सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, क्या समझते हैं बजट कैसा दिया गया है? आम आदमी को टारगेट किया गया है, आम आदमी के लिए काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सहूलत या रिलीफ दिया गया है, लेकिन एज वेल एज, या फिर हम कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम जो बिजनेसमैन है वो अनहैप्पी दिखाई देता है। एक्चुअली बजट जो टारगेट किया गया है ना, वो जो टैक्स देता है सिर्फ उसी को टारगेट किया गया है। मेरे ख्याल से आम आदमी तो टैक्स देता नहीं है ना। पाकिस्तान में तो सिर्फ 3.5 मिलियन टैक्स फाइलर हैं, वही टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया है 10% का, जो कि 4% का था, ठीक है ना। इसके अलावा कोई अगर बहुत ज्यादा, अगर किसी साल, अगर इस साल में बहुत ज्यादा इनकम अगर कमा लेगा, या पिछले 5 साल में अगर इनकम कमाई हुई है तो उसके ऊपर 50% का एडिशनल टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे टैक्सेस, बोनस के ऊपर टैक्स है, जो भी डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा जो अनडॉक्यूमेंटेड है, एग्रीकल्चर में अगर 1800 अरब की जो इनकम कमाते हैं वो सिर्फ 4 अरब का टैक्स देते हैं, उनको तो टैक्स देना नहीं है। उन्होंने
जब से पैदा हुए हैं तब से उन्होंने तहैया किया हुआ है कि उसको टैक्स देना नहीं है। सर आप क्या समझते हैं शाहिद साहब, मैं आपके जो एग्रेशन है इसको मैं वजह समझती हूँ, आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन है? टैक्स पेयर्स को इनकरेज करना है कि वो आगे आने वाले दिनों में टैक्स दें, और जो टैक्स पेयर्स नहीं है उनको भी इस लाइन में लाना है, तो उनके लिए भी तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना जो उनको बताए कि नहीं आपको टैक्स पेयर बनना चाहिए। देखिए, आप अगर इतना लंबा सवाल करेंगे, मैं समझ गया हूँ सवाल आपका। देखिए, सोल्यूशन इसका सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है। हमारे जो लीडर्स हैं ना, उनकी पॉलिटिकल विल ही नहीं है। उन्होंने कभी जिंदगी में ये सोचा ही नहीं है कि पूरे मुल्क को टैक्स देना चाहिए। उन्होंने बस सोचा हुआ है कि ये जो 3.5 मिलियन लोग टैक्स देते हैं ना, उन्हीं से आप टैक्स वसूल करो 24 करोड़ अवाम की तरफ से। तो हमारी जो पॉलिटिकल विल नहीं है, इनको जाना है इलेक्शन में। इलेक्शन में अगर जाना है तो सर पॉलिटिकल हम बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे शाहिद साहब, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के हवाले से बताइए। पॉलिटिकल विल ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर आपका पीटीवी का चैनल है तो मैं क्या कर सकता हूं? ये पॉलिटिकल विल ही नहीं है, इसीलिए इस वजह से हो नहीं रहा। और अगर होती है तो डेफिनेटली टैक्स इसी तरीके से लगता। उन्होंने जो है वो उस पर टैक्स नहीं लगाया, एग्रीकल्चर पे इन्होंने, रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने लगाया सिर्फ कॉर्पोरेट पे टैक्स। तो जब कॉर्पोरेट पे टैक्स लगाया है, जो ऑलरेडी टैक्स देता है उनको टैक्स करना है, तो ये बजट तो बजट नहीं है ना, ये तो आईएमएफ तो एग्री नहीं करेगा। सर आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को मीट करने के लिए पूरा साल गुजर गया, उसको हम हैप्पी रखेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? आप नहीं समझते कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज कुछ ज्यादा ही हो गई और पॉलिटिसाइज हो गई? देखिए, आपके पास तो डॉलर है, अभी आपके पास $4 बिलियन है, आप कहाँ से $25 बिलियन की पेमेंट करेंगे? मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास डॉलर है, 2 महीने में गवर्नमेंट जाने वाली है, उनको वो कहते हैं कि डॉलर है हमारे पास $25 बिलियन, कहाँ से $25 बिलियन की पेमेंट करेंगे? आप करें इस तरीके का बजट करें कि आईएमएफ का आपका नॉड हो। आईएमएफ का नॉड नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब आपके पास, आप नोट तो छाप सकते हो, आप डॉलर थोड़ी छाप सकते हो। डॉलर कैसे छापोगे आप? राइट, और ग्रे चैनल्स का भी एक इशू है जो कि ज्यादा जो है वो डैमेजिंग है। हल हो सकता है, मतलब ये भी हल हो सकता है, अगर आप इसको कोई करना चाहे तो बिल्कुल हल हो सकता है। सब चीजें हल हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एक रोड मैप चाहिए और एक प्लान चाहिए। उस प्लान के मुताबिक अगर हम करेंगे, अगर आज हम फर्ज करें कि इंटरेस्ट रेट हमने रखा हुआ 21%, जिसकी वजह से हमारा 7.3 ट्रिलियन का डेट सर्विसिंग कॉस्ट है जी। अगर ये डेट सर्विसिंग 7.3 ट्रिलियन का है और अगर आपका 9.2 ट्रिलियन का टैक्स रेवेन्यू है और उसके अंदर आपको उधर भी देना है, आपको सूबों को भी देना है, तो आपके पास बचेगा ही कुछ नहीं। जब आपके पास कम बचेगा तो आप कहाँ से, आप तो सूद देने के लिए भी आपको बोरो करना पड़ेगा, और इसके बाद डिफेंस के लिए बोरो करना है, इसके बाद करंट एक्सपेंडिचर के लिए बोरो करना है। तो मतलब ये तो और जो टैक्सेशन मेजर्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि वो इतने हमारे टैक्सेशन इकट्ठे हो सकेंगे। ये 100% मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक मिनी बजट आएगा। राइट, आप समझते हैं कि अभी टैक्स टारगेट्स जो चैलेंजिंग हैं जिनको रखा गया है 9.2 ट्रिलियंस का, ये भी आपको पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? और दूसरी बात ये, आपको नताशा एक दूसरी बात बताऊं, ये जो 7 ट्रिलियन का जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको बोरो करने के लिए आप कैसे बोरो करेंगे? ठीक है ना, बोरो करने के लिए ना लोकल डोमेस्टिक मार्केट से बोरो करना भी मुश्किल है और एक्सटर्नल मार्केट से तो बोरो करना बिल्कुल ही मुश्किल है। कोई आपको डॉलर देने को तैयार नहीं है। तो शाहिद साहब कुछ सजेस्टिव बात करते हैं ना, कोई सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं क्या सोल्यूशन होना चाहिए जो फिल फॉर ले लेना चाहिए? चार्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे कि बात की जा रही है, मगर तमाम पार्टीज को छोड़ के एक पार्टी तो नहीं मानते ना, तो फिर ये तमाम चीजें थोड़ी सी मेस क्रिएट कर देती हैं। मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आप है ना, जितने भी ये होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स है ना, इन पे आप एक फिक्स चार्ज लगा दें 5,000 रुपए पर दुकान, ठीक है ना, ताकि हर किसी का टैक्स हो। एग्रीकल्चर जो कमाते हैं ना, डिस्पोजेबल जो भी एग्रीकल्चर में जो कमाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो भी जिस तरह हम देते हैं 29%, जिस तरह पर्सनल टैक्स होता है तो अराउंड 25-29%, तो वो भी टैक्स दे दें, वो भी टैक्स दें ना। हम जिस तरह हर कोई टैक्स देता है वो भी टैक्स दे दें। ऑटोमेटिकली जो है ना, इससे होगा ये कि पूरा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो जाएगा। जब ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका 9.2 ट्रिलियन का टैक्स भी जमा हो जाएगा,
آپ تھوڑا انٹرسٹ ریٹ جیسے انفلیشن کم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے جولائی اگست سپٹمبر میں اکتوبر میں انشاءاللہ کم ہونا شروع ہوگی ہائی 20% کی وجہ سے, تو آپ ٹیکس انٹرسٹ ریٹ نیچے کریں گے, ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کم ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اچھے روڈ میپ کے ساتھ اگر آپ پریزنٹ کریں گے نا کس طرح, تو آپ کو باہر سے ڈالر بھی آنا شروع ہو جائیں گے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, آئی ایم ایف بھی پیسے دے گا, ورلڈ بینک بھی دے گا, اے ڈی بی دے گا, آئی ڈی بی دے گا, ہر کوئی دینا شروع کرے گا, سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے چاہیے اگین میں کہوں گا پولیٹیکل ول ضروری ہے. جب تک ول نہیں ہوگی آپ سمجھتے اب تک کام نہیں ہوگا, اور ایز اے نیشن ہمیں بھی یہ ول جو ہے وہ اپنی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ویل تھینک یو سو مچ شاہد علی حبیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. عفیف, آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک بزنس کمیونٹی میں اگریشن بھی پایا جاتا ہے, اور یہ بھی وجہ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹیکس پیئرس کو ہی اور ٹیکس کر دیں گے تو پھر وہ تو پھر بولیں گے. دیکھیے شاہد صاحب کی بات بہت حد تک صحیح تھی کہ جب تک ہم یہ جو جیسے میں نے پہلے یہ بولا بلیک اکانومی کو جب تک کنٹرول میں نہیں لائیں گے تو ہمارے پاس پریشر انہی 3.5 ملین ٹیکس پیئرز اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اسی کو دینا پڑے گا. تو جو ہماری ٹریڈنگ انڈسٹری ہے, جو ہماری ریٹیل انڈسٹری ہے, اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنے ٹیکس نیٹ میں لائیں. ہماری بلینز آف روپیز کی ٹریڈنگ ہے ٹریڈنگ کے اندر, جس کے اندر یہ ریٹیل سیکٹر بھی آتا ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مارجنلی کوئی لوگ ہوں گے جو اس کے اندر ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو آبویسلی یہ برڈن پھر انہی لوگوں کے پار آ رہا ہے جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان لوگوں کو اور ٹیکس نیٹ میں لائیں جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے. ایگریکلچر پہ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر منیمم یا تھوڑا منیمم ٹیکس ہو, لیکن بہت زیادہ اس سے ہمیں ریلیف ملے گا. رائٹ, میں تاہا سے پوچھنا چاہوں گی. تاہا, فکس ٹیکس رجیم کی جب بات کی جاتی ہے تو بڑے لوگ اس پہ بولتے ہیں نا ملا جھلا رجحان پایا جاتا ہے, بڑا تضاد بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں نہیں فکس ٹیکس رجیم نہیں ہونا چاہیے. سولوشن پھر اس کے بغیر کیسے آئے گا؟ بیسکلی نتاشا آپ کا جو سوال ہے نا, سی آئی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. اس سے یہ کہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فکس ٹیکس رجیم آنا چاہیے, وہ اس بیسس کے اوپر کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو ٹیکس پے کرنے کی عادت ہونی چاہیے. تھوڑا بہت آپ پے کریں لیکن آپ پے کریں. جیسے شاہد صاحب نے بھی کہا کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ دس کلچر آف پیئنگ ٹیکسز, جس میں ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے تھوڑا بہت ٹیکس جو اس کا بنتا ہے وہ دے. رائٹ, تو دس از ون آرگیومنٹ وچ از فار فکس ٹیکس رجیم. جو لوگ اگینسٹ میں کہتے ہیں کہ فکس ٹیکس رجیم نہیں آنا چاہیے, وہ بیسکلی فکس ٹیکس رجیم از اینٹی ڈاکیومنٹیشن. آپ نے ایک ٹیکس دیا اور اس کے بعد آپ کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں کرتے. جب ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی آپ کو ریالٹی نہیں پتہ چلتی کہ آپ نے ایکچولی انکم کتنی کمائی, اس شخص نے انکم کتنی کمائی, تو دیٹ از این اینٹی ڈاکیومنٹیشن میجر. تو اس لیے فکس ٹیکس رجیم کو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی ہیں. اچھا, وہ میں آپ سے آف دا ریکارڈ تاہا یہی بات کر رہی تھی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو پروڈیوس پیراسائٹس. تو آپ نہیں سمجھتے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں وہ پیراسائٹس بن جاتے ہیں بعد میں؟ بالکل, بیسکلی دیکھیں جو ضروری چیز ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اس وقت ہر کسی کو اپنا ڈیو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. رائٹ, جیسے ابھی ایک کامنٹ میں اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی جو گرے اکانومی کا ہے, کہ سروس سیکٹر میں بھی یا گڈ سیکٹر میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے بینکنگ چینل سے کافی کیسز میں نہیں آ رہا ہے. اس کا بھی ایک اگین وہی ایک پیراسٹیکل تھوڑا آف نیچر ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کے, کافی لوگوں کی, کہ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, یا اوور آل ملک کا ہم لوگ فائدہ نہیں دیکھ رہے ہوتے شارٹ ٹرم گینس کے لیے اپنے. اس میں بھی جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ڈفرینس ہے مارکیٹ ریٹ میں جو آپ کو بینک دے رہا ہے یا اوپن مارکیٹ ریٹ پہ, وہ اتنا ہیوج ہے کہ کوئی بھی اپنا اٹ ڈزنٹ میک اکنامک سینس کہ آپ اپنا لاس وہاں پہ کریں. رائٹ, تو اس کیسز میں بھی تھوڑا سا جو ابھی ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم انڈسٹریلسٹ کو, یا جو میری جتنی کانورسیشن سروس سیکٹر کے ساتھ ہوئی ہے, ان میں سب سے بڑا ایشو ٹرسٹ کا آ رہا ہے کہ ایز آف ناؤ ایگزیکٹلی کہ ایز آف ناؤ اگر وہ پاکستان میں فارن ایکسچینج لے کے آتے ہیں, کل کو پالیسیز کوئی چینج ہو جاتی ہیں یہاں سے, تو دیر از نو کنسسٹنسی آف پالیسی. آپ کو نہیں پتہ کون سا, اب بجٹ کی ہی ایگزامپل لے لیں, پچھلے بجٹ کی ایگزامپل لے لیں, وی سم ہاؤ نو اے پیٹرن کہ یہ گورنمنٹ آ کے اس طرح کا بجٹ دیتی ہے. مطلب آپ اگر بجٹ کو دیکھیں گی نا تو یو کین اینالائز کہ دس گورنمنٹ اے بینیفٹس یا فیورز مینوفیکچرر, گورنمنٹ بی بینیفٹس یا فیورز ٹریڈرز. تو یو کین ٹیل اینڈ یو کین سی کہ کس گورنمنٹ میں. تو بیسکلی جو آپ کو ڈیسیشنس لینے ہیں نا, یو ہیو ٹو ٹیک دوز ڈیسیشنس, یا گورنمنٹ کو بھی ون ہیز ٹو ٹیک ڈیسیشنس ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کہ کس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس کا ووٹ بینک کہاں سے, وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے. اینڈ جو آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہی تھیں, دیٹ از اے کروشل ڈاکیومنٹ, دیٹ از اے کروشل اسٹیپ ٹوورڈ اسٹیبلائزیشن آف اکانومی. جب تک آپ کے پاس ایک کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہوگی تب تک آپ کے پاس مشکل ہے کہ کوئی انویسٹر کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو.
عفیف، اگر ہم تھوڑا سا گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کا پاسٹ ریکارڈ 2017 یا اس سے تھوڑا سا پریویس چیک کیا جائے تو بزنس کمیونٹی ور ویری ہیپی کہ یہ گورنمنٹ بزنس فرینڈلی ہے، یہ گورنمنٹ بزنسز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے چیلنجنگ ٹائم کے اندر جب آپ کے گھر میں بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ کے روف بھی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کو انسٹنٹ لینا پڑے گا نا. اب آپ کے پاس IMF نہیں آ رہا ہے، آپ کے پاس اور بھی ڈیفیسٹس جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، ڈیٹ آپ کے پاس بہت سارا ہے، ری پیمنٹ کے ایشوز ہیں آپ کے پاس، تو کیا اس سے اچھا یا اس سے کوئی صحیح چیز ہو سکتی تھی؟ دیکھیں اسٹیپس لینے کو تو بہت سارے گورنمنٹ کے پاس. اس وقت بھی بجٹ کے اندر ہم نے کبھی پاکستان نے پالیسی نہیں بنائی کہ ہم کوئی نئے سیکٹرز کو اس وقت پاکستان میں انوائٹ کریں. ہمارے پاس ہم ڈیری کے سیکٹر کو ٹیپ نہیں کرتے. ڈیری کا بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان کے پاس. ہم نے آج تک ٹورزم کو ہم ڈیری کچھ بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہے. ہم نے آج تک اپنی ٹورزم انڈسٹری نہیں ڈیولپ کی، جبکہ ٹورزم انڈسٹری فرام بلوچستان ٹو سندھ، پنجاب سے لے کے اور KBK تک ہر پروونس میں ہمارے پاس ایسی جگہیں ہیں جہاں سے دوسرے ملک اس سے کم ویلیوبل چیزوں سے بلینز آف ڈالرز کما رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی پاکستان کو پروموٹ ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی پاکستان کو مارکیٹ ہی نہیں کیا کہ ہم بڑی بڑی ہوٹل چینز کو انوائٹ کریں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے ریزورٹس بنائیں. ہمارے پاس اتنی بڑی کوسٹل لائن ہے، ہمارے پاس ناردرن ایریاز کی لائن ہے جہاں پہ وہ خود اپنے مطلب فورن ریمیٹنس لا کے FDI لا کے وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورزم آئے. تو ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. تو ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، آپ FDI کی بات کرتے ہیں، یہاں اگر کوئی پریزیڈنٹ چائنا کا بھی آنے لگتا ہے یا کوئی بھی ایسا آنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر دھرنا اور یہ جو پروٹیسٹ والا کلچر ہے اس سے بھی تو بہت تھک گئے نا. یہ بھی تو ہماری قوم نے بڑا سہا ہے. پروٹیسٹ وغیرہ تو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جن ایریاؤں میں ہم ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، ناردرن ایریاز میں کب آپ کو پروٹیسٹ دیکھے وہاں پہ؟ تو وہ تو ہم سکی ریزورٹس بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو کشمیر کے ہمارے چلیں جب وہ ایک باڈی کے ایک پارٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی جو ایک تکلیف ہے وہ پوری باڈی کو محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے اگر ملک کی اگر تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ تو پورے ملک کو اس کا امپیکٹ آئے گا. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ہر چیز میں پرابلم رہے گی، ڈیفینیٹلی رہے گی. اور ہمیں اس وقت ایک ایسا چاہیے، ہمیں لانگ ٹرم پالیسی چاہیے کہ ہمیں ایک 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا پلان ہو، اکنامک پلان ہو. اور اکنامک پلان ہم تب تک سکسیسفلی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ کنیکٹڈ نہیں ہوگا آپ کی فورن پالیسی سے، جب تک وہ آپ کی جو ہے وہ اکنامک پالیسی، فورن پالیسی اور جو پولیٹیکل آپ کی اسٹیبلٹی ہے، جب تک یہ 3-4 چیزیں ایک ساتھ آ کے جیلن نہیں ہوں گی آپ کبھی بھی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا پائیں گے. تو اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ایک چارٹر آف اکانومی بنانا پڑے گا کہ اگلے 5 سال 10 سال ہم کس طرح پاکستان کو وے فارورڈ آگے کس طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم کن سیکٹرز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کون سے نئے سیکٹرز کو ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں سے ایکسپورٹ کس کس سیکٹر کی بڑھا سکتے ہیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی سلوشن مل سکتے ہیں. اس دفعہ بجٹ میں جو انہوں نے سولر پینل سے ڈیوٹی ہٹائی ہے، یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے بزنس کے لیے، بہت اچھا انیشیٹو ہے. ابھی آپ نے دیکھا جب ٹیکسٹائل سیکٹر سے سبسڈی ختم کی گئی ہے تو ٹیکسٹائل والوں کو شروع میں تو تکلیف ہوئی، لیکن بعد میں سب نے اپنے سولر پلانٹس لگائے اور اس کے بعد سے ان کی کاسٹ کم ہو گئی. ابھی بھی بجٹ کے اندر سبسڈی دی ہوئی ہے 1.1 ٹریلین ڈالر کی سبسڈیز ہیں. ہمارے حساب سے جب آلریڈی ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم اپنا ٹارگیٹس پورے نہیں کر رہے تو ہم ان سبسڈیز کو نہ دیں. سبسڈیز اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو وہ سبسڈی کہاں سے دے گا. تو سبسڈیز بالکل نہیں دینی چاہیے. وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آپ کا اس سے ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا. رائٹ. میں تاہا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا ایشوز ہے، ٹیکس پیئرس کو بڑھانا ہے، ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. آپ سمجھتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہمارے پاس ان ہینڈ ہیں اور بہت سارے ہیں، کیا فردر اگر ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں بڑھتے تو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ دوبارہ برڈن آئے گا؟ بالکل، آئی ٹوٹلی اگری وتھ واٹ یو آر سینگ. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کے اوپر ہماری ریلائنس خیر بہت زیادہ ہے اس وقت. انڈائریکٹ ٹیکسز سے اگین اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ڈاکیومنٹیشن اینڈ اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو براڈننگ آف دا ٹیکس بیس.
جب تک ہماری ٹیکس بیس براڈن نہیں ہوگی تب تک ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ایونیوز نہیں کھلیں گے اور ہم مزید ٹیکس نہیں کر سکتے. ابھی جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھتی ہے اس کا افیکٹ الٹیمیٹلی اسی ٹیکس پیئر پہ آتا ہے جو کہ آلریڈی ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں ہیں, جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, جیسے سپر ٹیکس ہو گیا, بونس شیئرس کا ہو گیا, دونوں ایگزامپلس, یا جو ایڈیشنل ٹیکس ہے 50% جو کہ نارمل ٹیکس لائبلٹی سے ایڈیشنل 50% ٹیکس جو گورنمنٹ کو انہوں نے پاور دیا لگانے کا. تو یہ تینوں یہ سب چیزیں جو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ آلریڈی جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے آلریڈی ٹیکس پیئر کے جو ہے اس کے اوپر یہ اپلیکیبل ہو رہی ہیں. تو اس ٹیکس پیئر کو آپ ایک حد تک سکویز کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ لیوی ہائر ریٹس آف ٹیکسز آن دا سیم ٹیکس پیئر, رائٹ. آپ کو الٹیمیٹلی ٹیکس تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے لیویز تو ہم وہاں سے بھی اکٹھا کر رہے ہیں کافی ساری, کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں ڈفرینٹ کنٹریز کے پرائسز سے تو ہمارے ادر کنٹریز کے مقابلے میں ہمارے تو کافی ہائی ہیں اور وہاں سے ہم ٹیکس کے لیے ہی یہ کلیکٹ کر رہے ہیں نا. بٹ اگین دس از انڈائریکٹ کلیکشن نا, یہ آپ کی ڈائریکٹ ٹیکس پیئر کی انکم سے کلیکشن نہیں ہو رہی, دس از آل انڈائریکٹ کلیکشن. جو بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جو بھی انڈائریکٹ کلیکشن ہے ود ہولڈنگ سے ہو گیا یا پھر آپ کا اس طرح سے پیٹرولیم سے ہو گیا, لیویز سے ہو گیا, وہ دیٹ از انڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن. آپ کی جو ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن ہے وہ اگین آپ کی آپ اس میں وی آر لیگنگ بیہائنڈ ان ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن. رائٹ. اچھا تھوڑا سا اور اس چیز کو بھی میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ آپ نے سنا ہے, نیوز آئی ہے, یہ ایک بڑی گڈ نیوز ہے کہ رشیا سے ہمارا فرسٹ ایور کارگو جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بڑا بینیفٹ ہوگا کہ اب ہمیں ایک چیپ آئل یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادر ہمارے پاس ایک ڈیفرڈ پیمنٹ یا کوئی دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ایونیو جو ہے وہ آ گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ اس سے کتنا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے ڈیفینیٹلی امپیکٹ پاس آن تو کنزیومر پہ ہونا چاہیے, بیکاز ایک آپ کو ایک مزید ایک ایونیو مل رہا ہے. نا اگین ویل ہیو ٹو سی کہ اس کو ریشنلائز کیسے کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ڈیوٹیز کا کیا میکینزم ہوتا ہے, کیونکہ وی آر گیٹنگ ریزن ایک رشیا سے ہمیں کروڈ آئل ایک ریزنیبل ریٹ پہ آ رہا ہے. ویل ہیو ٹو ریفائن اٹ, اور اس کے آگے جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہماری اس کی پرائس کیا بنتی ہے, اس کے بعد ہمارے اس کے اوپر ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے اور اس کا افیکٹ کنزیومر کو کیسے پاس آن ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آگے کنزیومر کے اوپر اس کا کتنا افیکٹ پاس آن ہو پاتا ہے. سو دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی تو آئی تھنک اٹس اے لٹل ٹو ارلی, لیکن جب آگے اس کی سپلائی شروع ہوگی یا ایک ریگولر چینل مینٹین ہوگا تو اس وقت ہم اس کے افیکٹس دیکھیں گے, اینڈ الٹیمیٹلی کنزیومر پہ اگر پاس آن ہوتا ہے تو اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی گریٹ. رائٹ. میں عفیف آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انفلیشن کے نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں, پیٹرولیم پرائسز تھوڑے سے کم کیے جا رہے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا منیمائز کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب انفلیشن کے نمبرز بھی اس سے زیادہ امپیکٹ ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ 48% کے ہم 47% کے دیکھ رہے تھے نمبر, اور دوسرا یہ کہ اگر یہاں پہ بات کی جائے انفلیشن تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی پالیسی ریٹ بھی جو ہم 21% پہ وہ بھی کم ہوگا, جو کہ بزنسز کے لیے بہت اچھا ہے. ان کمنگ منتھس جو اس وقت کرنٹ ہمارا سینیریو چل رہا ہے پاکستان کا, اس میں ان کمنگ 4 to 5 months ہماری انفلیشن نیچے آئے گی. اس کی 2-3 ریزنس یہ ہیں کہ ایک تو ہماری امپورٹ بہت ریسٹرکٹیڈ ہے, تو اس چکر میں ہماری آؤٹ پٹ ریمیٹنس کم ہے اس وقت. اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو امپورٹ رائٹ ناؤ ان پاکستان, کیونکہ ڈالر کی اوبیسلی شارٹیج ہے, ان وچ از بینیفیشیل فار اوور آل اکانومی ان پاکستان کہ ہم سیلف پروڈیوسنگ کنٹری بنے, ہم ہر چیز امپورٹ کے اوپر ریلائنٹ نہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھا ہے کہ ہم اس کو ریسٹرکٹڈ رکھیں مینوفیکچرنگ کے لیے اور را مٹیریلس کے لیے, اور جو ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کو, اور جو اسینشیل آئٹمز ہیں اوبویسلی ہم ان کو الاؤ کریں, اور باقی لگژری آئٹمس کو ہم کنٹرول کر کے رکھیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی ڈالر کی اسٹیبلٹی آئے گی, اور ڈالر کی اسٹیبلٹی آئے گی تو انفلیشن میں بھی کمی آئے گی. اور اگر آپ اس وقت ورلڈ اکنامکس دیکھیں تو آپ کو آئل کی پرائسز, جو ایڈیبل آئل ہے اس کی پرائسز میں سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئی ہے ورلڈ وائڈ. فریٹ میں سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئل ہمارے پاس کروڈ آئل کے اندر ہے, تو پھر یہ پاس آن کب تک ہوگا؟ کیا ہمارے پاس جو ویلیویشن کا ایشو ہے, جو ہماری جو روپی ویلیویشن ہے اس کی وجہ سے ہے یہ سب, کیوں ہم نے اتنا فیس کیا ہے؟ ابھی تو جو آپ کی انفلیشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی ڈالر ریٹ, کیونکہ ڈالر آپ کا اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے کہ پچھلے 1 سال میں میرے خیال سے 100 روپے ہمارا ڈالر بڑھ چکا ہے. تو اس کے اندر تو obviously ہمارے پاس انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ ابھی بھی ہم وی آر ہائیلی ریلائنٹ آن امپورٹس, اور جب تک ہم امپورٹس پہ ریلائنٹ رہیں گے تو ہم یہ پرابلمس فیس کرتے رہیں گے. ہمیں اپنے سب سے بڑا جو ہمارا امپورٹ بل ہے, جو ہمارا آئل ہے, ہمیں سب سے پہلے اس کو ریڈیوس کرنا ہوگا, اور اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے سولر پلانٹ سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ ہمارا میجر چنک جو ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے, الیکٹرک پروڈکشن کے اندر جا رہا ہوتا ہے.
تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سولر کے ہمارے اوپر پاس زیادہ پاور invest کریں. ٹیرفس کے حوالے سے بھی کچھ نیوز آئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی جو ہے خرم دستگیر صاحب جو ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے پاور منسٹر, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام چیزیں ٹیکسٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھی جا رہی ہے. کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں ٹیکسٹائل کو دیکھتے ہوئے وہی بات ہے کہ ہم صرف ایک سیکٹر کی پالیسی نہ بنائیں, ہم باقی صرف ہم ٹیکسٹائل کو اس لیے سپورٹ کریں کہ جی یہ ایکسپورٹرز ہیں, اگر جو باقی کمپنیز ایکسپورٹ کر رہی ہیں تو ان کو وہ بینیفٹ کیوں نہ ملے. ٹیرف تو پھر سب کو ہی ملے گا یا خالی صرف نہیں, ٹیکسٹائل تو کو ہمیں ملے گا؟ پہلے بھی جب یہ 5 سیکٹر پالیسی آئی تھی جو 10 سینٹس کے اوپر ایکسپورٹرز کو مل رہا تھا, تو یہ صرف 20%, وہ صرف ٹیکسٹائل کو مل رہا تھا اور کسی ایکسپورٹر کو نہیں ملتا تھا, لیدر کو اور ٹیکسٹائل کو. تو یہ ایک اگر ایسی پالیسی آ بھی رہی ہے تو وہ آن فل بورڈ ہونا چاہیے کہ جی جو بھی ایکسپورٹنگ کمپنی ہے اس کو یہ بینیفٹس ملنے چاہیے. صرف ایک سیکٹر یا 2 سیکٹر کو بینیفٹ کیوں ملے؟ تو ہم انہی سیکٹرز کے اوپر اتنے ریلائنٹ ہو گئے اس لیے کیونکہ ساری پالیسیز ٹیکسٹائل کے لیے. رائٹ, میں تہا سے بھی پوچھنا چاہوں گی, تہا یہ بائسنس کیوں دیکھی جاتی ہے؟ ایک بائسنس ایک اور میں آپ کو اسی بات سے مجھے یاد ہے, ایک ایڈیشنل ٹیکس بھی آن انکم لگا دیا گیا ہے جو کہ آپ کی آلریڈی انکم پروفٹس اور گینز کے 50% ایڈیشنل ہو سکتا ہے. اب اس میں انہوں نے مطلب اگر آپ نے آلریڈی ٹیکس پے کر دیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کی کوئی انکم گینز اور پروفٹس ہوں گے اس کے اوپر اس کے علاوہ 50% تک ٹیکس جا سکتا ہے. اب وہ ٹیکس جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اس کی موڈیلٹیز نہیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں اس میں, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ یہ جو گین ہے وہ آپ کو اگر فارن ایکسچینج گین سے ہوتا ہے یا آپ کو کوئی پرائسنگ کے ایشو کی وجہ سے کوئی گین ہو جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ بتائے گی اور اس کے اوپر آپ سے ٹیکس لے لے گی. تو اگر ایکسپورٹر کو دیکھیں تو ایکسپورٹر کو تو ڈیفینیٹلی ابھی ان کے کچھ مہینوں میں یا کچھ پچھلے سال میں ان کو فارن ایکسچینج گین تو آئے گا. تو اگین اگر یہ ایڈیشنل ٹیکس کا آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک ایکسپورٹر کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ آلریڈی ٹیکس انکم کے اوپر پھر وہ, اور اس کے اوپر وہ پچھلے 5 سال تک بھی جا سکتے ہیں. یعنی اگر 2023 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو 2023 سے پچھلے یعنی 2018 سے آج تک کے وہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ وہ گین اگر آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نہیں بھی ڈکلیئر ہوا تب بھی آپ اس کو ٹیکس کر سکتے ہیں گورنمنٹ. اٹ مینس کہ جو ٹیکس پیئر ہے تو پھر وہ رن آف ہو جائے گا, وہ کہے گا ایگزیکٹلی. تو اٹس اے ویری ویگ لا, بڑی ویگ قسم کی لا ہے جس کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون کون سی انکم ہوگی. چلیں اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے, اگر یہ اس کی پراپر ڈیفینیشن آ جاتی ہے تو پھر آپ آرام سے. 50% ریٹ از ٹو ہائی, اور اس میں ایکسپورٹر کے لیے خاص طور سے اگر آتا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیٹریمنٹل ٹو ایکسپورٹرز گروتھ. گورنمنٹ ملازمین کے لیے 35% کا انکریز کیا گیا, منیمم ویج جو ہے وہ 32,000 کی گئی. یہ کتنا امپورٹنٹ تھا اور کیا منیمم ویج ابھی بھی ملے گی لوگوں کو؟ بیسکلی دیکھیں جو لوگ ہیں نا, ابھی جیسے مجھے یاد ہے عید کا ہم نے پروگرام ساتھ میں کیا تھا, تو عید پہ جو ایک رپورٹ آئی تھی اور اس پہ ہم لوگوں نے بھی آبزرو کیا تھا کہ جو برانڈیڈ آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ تو رش اسی طرح سے تھا. بالکل ہے, لیکن جو بازار ہیں, چھوٹے بازار ہیں, ان میں رش اس طرح سے نہیں تھا. اور وہ آپ دکانداروں سے بھی آپ کو تو اس ایک اسپینڈنگ پیٹرن سے یا ایک اوور آل آپ بات چیت بھی کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوور انکم گروپ ہے اس کے پاس اسپینڈنگ پاور بہت زیادہ نہیں رہی ہے. جتنی تھی وہ اس سے بھی کئی کم ہو گئی, کافی لو ہوتی جا رہی ہے. تو اس سچویشن میں اگر منیمم ویج بڑھ جاتی ہے یا گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز بڑھ جاتی ہیں تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ اینڈ دیٹ شوڈ ہیو بین ڈن. ضروری تھا یہ کرنا. اس کے علاوہ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کون سے ایونیوز موجود ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے FPR نے پرپوز کیا, باقی ہمارے پاس صرف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ بھی پلیز ذرا بتائیے. بیسکلی جیسے آپ بجٹ میں بھی جو بجٹ ہوتا ہے اس کا ہر بجٹ کا ایک تھیم ہوتی ہے بجٹ کی. اس دفعہ جو بجٹ کی تھیم تھی ان میں کچھ تھیمز تھی اور اس میں ون آف دا تھیمز واز IT اینڈ IT سیکٹر. اس کے اندر انہوں نے جب فائنانس منسٹر کی اسپیچ میں بھی یہ تھا کہ جو ہم فری لانسرز ہیں یا جو IT سیکٹر ہے اس میں ہمارے پاس بہت مارجن ہے اینڈ ایکسپورٹ آف سروسز. بیکاز دیکھیے پاکستان میں ینگ پاپولیشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. جو جس ریسورس میں وی آر ویری رچ ایز آف ناؤ از ہیومن ریسورس. وی ہیو پلینٹی آف ہیومن ریسورس. صرف ان کو پالش کرنے کی, ان کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے بھی فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ٹریننگ سینٹرز وغیرہ بھی اسٹیبلش کریں گے. وینچر کیپٹل فنڈ کے لیے 5 بلین مختص کیے تھے فرام دا بجٹ, فرام دا گورنمنٹ اون پاکٹ. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ لیپ ٹاپس وغیرہ کی اسکیمس تھیں جو کہ سب واپس رینیو ہو رہی ہیں, اس کے بعد وہ ایشو ہو رہے ہیں. تو ایک جو ہمارا فوکس سب سے زیادہ ہو سکتا ہے نا, وہ ایک ہمارا جو ہماری نوجوان ہیں, یوتھ ہے, اس کے اوپر بڑا فوکس ہوتا تھا جو کہ بجٹ میں کیا بھی گیا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ.
वेल लास्ट कमेंट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. अफीफ, आप क्या समझते हैं एवेन्यूज कौन कौन से हैं, कहाँ से ट्रिगर्स आ सकते हैं हमारे लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेट कम कर देना चाहिए. कम कर देना कम चाहिए? कर देना चाहिए. वो इसलिए कि जब आप व्हाट इज द पॉइंट कि अब तो लास्ट मोमेंट, इतना डिबेट का टाइम भी नहीं है. जब 18% आप इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं ना, तो टैक्स चोरी करने वाले को बेनिफिट बहुत बड़ा है. तो जब आप इसका टैक्स रेट कम कर देंगे ना, तो जब उसको चोरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त पे करेंगे. इस वक्त भी अगर आप मार्केट में जाएं तो इनवॉइसेस के अंदर इतने लोग काम नहीं कर रहे होते कि यार 18% टैक्स देना पड़ेगा. अगर वही 9% टैक्स होगा तो लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. उसमें ज़्यादा लोग टैक्स दे रहे होंगे एज कम्पेयर टू राइट नाउ. और लोग इस वक्त लोग 18% को देख के ऑब्वियसली 18% इज़ अ बिग अमाउंट कि आप इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे पैसे जाके वहाँ पे स्टक हो जाएं. ऑल्दो ये एडजस्टेबल होता है, लेकिन ये आपका कैश फ्लो बहुत हिट करता है एक बिजनेसमैन. वेल यू वांट टू ऐड लास्ट समथिंग? कमेंट जो है ना, वो मैं इस पे क्लोज करना चाहूँगी कि जो एक सोल्यूशन मुझे नज़र आता है ना, वो है डिजिटलाइजेशन. अगर आपकी इकोनॉमी, आप देखें ना मिडिल ईस्ट में कितने अभी वैट आया है, दे आर ऑल सब आउटलेट्स डिजिटलाइज्ड हैं. कोई वो नहीं, मतलब सबके पास टैक्स लग रहा है, सबका रियल टाइम रिपोर्टिंग हो रही है. जैसे हम government को. कैशलेस इकोनॉमी की बात Yes, करते हैं, इस exactly. तरीके से तो अब हमें डिजिटलाइज जो होना चाहिए. टैक्स का सिस्टम है ना, उसको भी हम मैक्सिमम पॉसिबल हद तक डिजिटलाइज कर दें, ताकि हमारा जो लूप होल्स है ना, जैसे बता रहे हैं, उस तरह के लूप होल्स ना बचें. वेल थैंक यू सो मच. ताहा आप हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी डिटेल एनालिसिस. थैंक यू अफीफ, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में. आज के दिन हमने डिस्कशन किया बजट के हवाले से. बजट के जो एक प्रोज एंड कॉन्स थे वो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.